لے جی آپ کا پہلا سبق سٹارٹ ہو رہا ہے عربی رولز کو اپلائی کرنے کے اعتبار سے. ٹوٹل 10 رولز ہیں جو آپ نے سیکھنے ہیں. ان میں سے پہلا جو رول ہے وہ ہے حرکات سے متعلق. ٹھیک ہو گیا جی؟ ادھر رکھیں جی, اس کو کور کریں, ان کو چھوڑیں. ہاں جی, پہلا رول جو ہے وہ حرکات سے متعلق ہے. حرکت اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے موشن, یعنی ایسے سمبلز جو عربی الفاظ کے اوپر لگا دیے جائیں تو ان میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے. اچھا, مثلا یہ لفظ ہے سواد. سواد ہی ہے نا, لیکن اس کے اوپر اگر زبر ڈال دیں تو یہ سواد نہیں رہے گا, سوا بن جائے گا, یعنی اس میں حرکت پیدا ہوگی. اسی لیے ہم زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. اور یہ اعراب کے الفاظ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے, اردو میں تو چل جاتا ہے. تو ایسی سمبلز جو الفاظ میں حرکت پیدا کر دیں ہم انہیں کہتے ہیں حرکات. تو حرکتیں 3 ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے, زبر زیر اور پیش. اردو میں بھی اتنی ہیں, چوتھی تو کوئی حرکت نہیں ہے, انہی کو آگے یوز کیا جاتا ہے. پھر تو حرکت کی وجہ سے الفاظ کے اندر حرکت پیدا ہو جائے گی. جو مفردات ہیں وہ حرکت میں آ جائیں گے, اور وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے آواز اب وہی استعمال کرنی ہے جو شروع میں سیکھ چکے ہیں, تا اور طا کے فرق کے ساتھ. اس کو پریکٹیکلی پہلے رول کے اوپر, حرکت کے رول کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے. اور یہ آپ کے جو کاغذ ہے نا, اس کے اوپر بھی پہلا سبق یہی لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ وہی سبق لکھا ہوا ہے جس کی سلائیڈ ادھر دکھائی ہے. ٹھیک ہوگا جی؟ اب میں اس کو پڑھتا جاتا ہوں, آپ نے میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرنا ہے. تا زبر تا, تا زیر تی, تا پیش تو. اچھا, اب یہاں پہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے جو سیکھنے والی ہے. جیسے ہر چیز کی میئرمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی پیمانہ استعمال ہوتا ہے. آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, 1 کلو چینی دے دو یا 1 میٹر چینی دے دو. اور کپڑے کے لیے 1 کلو کپڑا کہتے ہیں یا 1 میٹر. میٹر اللہ ہے کہ وہ تولواں کپڑا ادلا دا ادھر نہ ٹر پہ بھی ہو تسی. میں نے تو غلط, میں ڈر لگا رہا تھا کوئی غلطی نہ کر لے, جو کوئی ہے وہ تولواں کپڑا بھی تو ہوتا ہے نا, انہوں چھاڑ دو. عام کپڑا میٹروں میں ہی ماپا جاتا ہے, یا چیزیں تولی جاتی ہیں یا ماپی جاتی ہیں. اچھا, عربی زبان میں بھی جو الفاظ کے کھچاؤ ہیں نا یہ ماپے جاتے ہیں. اس کے لیے جو انسٹرومنٹ ہے نا, جیسے وزن کے لیے میس کے لیے کلو گرام ہے, اور لمبائی کے لیے آپ میٹر استعمال کرتے ہیں. عربی میں الفاظ کی کھینچنے کی لمبائی کے لیے جو پیمانہ استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں 1 الف کی مقدار. ٹھیک ہے جی, کیا کہتے ہیں؟ 1 الف کی مقدار. اب ہم جب بھی بات کریں گے نا تو ہم الف میں کریں گے کہ اس کو 3 الف کھینچ دو, اس کو 4 الف کھینچ دو, اس کو 5 الف کھینچ دو, اس کو آدھا الف کھینچو. سب سے کم جو ہے وہ ہے آدھا الف, اور آدھا الف از اکول ٹو 1 حرکت ہوتا ہے. یہ کہیں لکھا نہیں جا سکتا, یہ نسل در نسل عملی تواتر سے آواز ٹرانسفر ہوئی ہے, اور زبانیں اسی طرح ٹرانسفر ہوتی ہیں. زبان تو ہے ہی زبان سے ظاہر ہے. تو یہ عربک رول میں طے کیا گیا ہے کہ حرکت جو ہے یہ آدھے الف کے برابر ہوتی ہے. تو جتنا لمبا حرکت کو کھینچا جاتا ہے نا یہ ہوگا آدھا الف, اس کو ڈبل کر دیں گے تو 1 الف بن جائے گا. تا زبر تا, اور اگر میں پڑھوں تا الف زبر تا, وہ حرکت سے ڈبل ہو جائے گا, وہ 1 الف کے برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو حرکت جو عام نارمل بغیر جھٹکے کے, تا زبر تا, تا زیر تی, تا پیش تو, تا تی تو, یہ تا, یہ جتنی لینتھ ہے نا یہ آدھا الف ہے. تا 1 الف, تا 2 الف, تا 3, تا 4, اور اس سے بھی لمبا کرے وہ ہے ولضالین, جنہوں تسی پڑھے ہونے غیر المغضوب علیہم ولضالین. حرام ہے ایسے پڑھنا, وہ مد واجب ہے, وہ کھینچنا ضروری ہے کم از کم 5 الف تک. غیر المغضوب علیہم ولضالین. ہوں پتہ چلا میں نماز پڑھا مینوں ساہ کیوں چڑھ رہا ہوندا ہے. عقل نہ ہوئے تے موجاں ہی موجاں, عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں. جسے عقل ہے وہ تو سوچے گا. تو ولضالین میں جو الف کے اوپر بڑی والی مد ہے وہ 5 الف تک کھینچی جاتی ہے, یعنی 10 حرکات کی لینتھ کے برابر. یہ یونٹ سیکھنا ضروری ہے. اب آپ اس طرف آ جائیں. تا زبر تا, تا زیر تی, تا پیش تو, تا تی تو, تو تی تو,
تو تی تو، یہ آوازیں وہی رکھنی ہے، اے نا پھر تا تی تو پڑھو، تو وہی. اب یہ نرمی والا ہے بغیر سیٹی کے، سا سی سو، سا سی سو، سو سی سو. اب دیکھیں جیسے ہی زبر زیر پیش آنا شروع ہوئی آپ کو الفاظ کا فرق پتہ چلا. اس کو ہم نے پڑھا سا سی سو، اس کو پڑھا سو سی سو، کتنا فرق ہے. اب وہ آہستہ آہستہ آپ اگلے سٹیپ میں سیکھ رہے ہیں چیزوں کو. ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، را ذی ذو، سیٹی نہیں اس میں، نرمی، را ذی ذو، زا زی زو، اس میں وہ سیٹی زیڈ والی آواز. اور یہ وہی مخرج ہے لیکن تھوڑا موٹا، و ذی وو، بو ذی بو، دا دی دو، قو قی قو، کا کی کو. آپ دیکھ لیں کا کی کو اور قو قی قو کتنا فرق ہے. جیسے ہی آپ اعراب اس کے اوپر یعنی حرکات اپلائی ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں فرق. آ ای او، حمزہ اور الف میں نے بتایا تھا ایک ہے، اور لفظ الف استعمال ہی نہیں ہوتا، حمزہ ہی استعمال کیا جاتا ہے. الف عموماً سائلنٹ کے طور پہ ہی آ رہا ہوتا ہے یا مدہ کے لیے. اب یہ ہو گیا آ ای او، اور آپ کے اردو والے اس کو بھی آ ای او ہی پڑھیں گے، لیکن آپ نے کیا پڑھنا ہے آ ای او، آ ای او. اب آپ کو فرق پتا چلا یہ کیوں سیکھنا پڑے گا عین، ورنہ تو آپ عام بندے کو کھڑا کریں وہ کہے گا اے لکھے ہے جی، یا ادھر الف ڈال دیں وہ کہے گا آ ای او، آ ای او، تو ای او وہی ہوگی. ٹھیک ہے نا، اے ہے آ ای او، وہ ہے آ ای او. ٹھیک ہوگا جی، یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. باقی انشاءاللہ تعالی آسانی ہوتی جائے گی. میں آپ کو